دل کو صاف کر دوں، اس کو پتہ چل جائے ظاہر اور باطن ہوتا کیا ہے، اس کو پتہ چل جائے کہ باری تعالیٰ تیرے قرب ہوتا کیا ہے، میں تو تیرے دل کے اندر سے دنیا کی محبت نکال کے اللہ اس کے رسول کی محبت ڈال رہا تھا۔ ان کا کام یہ ہوتا ہے، ان کا کوئی اور کام نہیں ہوتا، نہ یہ کسی اور کام کے چکر میں ہوتے ہیں، نہ ان کا کام ہی ایک ہوتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کی بارگاہ میں بھیجنا۔ ایک اور بات بھی سن لیں، اگر تو آپ اپنے مائنڈ کو، آج آخری جمعہ ہے نا، چوتھا جمعہ، آخری جمعہ سے مراد میں نے 4 جمعوں کا اعلان کیا تھا۔ ایک اور بات بھی سن لیں، بات تو مشکل ہے لیکن میری سمجھ میں آ گئی، میں امید کرتا ہوں آپ سب سے زیادہ ناقص علم والا میں ہوں، میری سمجھ میں آ گیا، آپ کو تو ماشاءاللہ آ ہی جائے گی۔ اللہ کا ولی کون؟ میرے ساتھ آپ نے بولا، اللہ کا ولی گناہگار کا محتاج ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کون بلا؟ اچھا کوئی کہے گا یار شوکو صاحب نے پتہ نہیں سوتے میں بات کہہ دی کہ پاجی ولی کس طرح گناہگار کا محتاج ہو سکتا ہے، یہ کیا چکر ہو گیا؟ بھائی میرے میں اس لیے آپ کو سب کو ساتھ کہلوا رہا ہوں کہ آپ بھی گواہ ہو جو میں نے یہ بات کہی ہے۔ اللہ کا ولی گناہگار کا، پھر بتائیں اللہ کا ولی گناہگار کا کیسے محتاج ہوتا ہے؟ اب یہ بات آپ کو بتلانی ہے، وہ کیسے ولی وہ گناہگار کا محتاج کیسے ہو گیا؟ گناہگار تو ولی کا محتاج ہو گیا بابا جی۔ ایک طرف تو مالک یہ اعلان کر رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور ایک طرف گناہگار کا وہ محتاج ہو گیا۔ یہ کیا چکر ہو گیا؟ یہ تو سارا معاملہ الٹ ہو گیا۔ اللہ کا ولی گناہگار کا کیسے محتاج ہوتا ہے؟ سنیں، اب بینکنگ کے معاملے کو جانتے ہیں؟ بینک کے معاملے کو، بینک کا ایک اصول ہے، بینک کا کیا؟ بینک اپنے ملازم کو کہتا ہے تو کسی ایسے بندے کو لے کے آ جو انویسٹر ہو، ہمارے بینک میں پیسہ جمع کرائے اپنے اکاؤنٹ میں، بینک جانے اور وہ جانے، لانے والے کی پرموشن پکی۔ ایسا ہی ہوتا ہے، بینکنگ کا اصول یہی ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا بینکوں والے کہنے پا یہ اکاؤنٹ پہ کھلا در آگے سر جی ہیں میرے تھرو پیسے جمع کرا دو، ایسا ہوتا ہے نا۔ اچھا بینک والا سارا دن اس تلاش میں ہوتا ہے کوئی موٹی اسامی مل جائے، اسے میں اپنے بینک میں اکاؤنٹ کھلوا دوں تاکہ جب وہ اکاؤنٹ کھولے گا بینک اس کا آپس کا معاملہ جو مرضی کرے، لیکن بینک مجھے کہے گا یار تو اس میں اکاؤنٹ ہولڈر لے کے آیا تھا لہذا تیری ترقی پکی۔ اب آ جائیں اللہ کے ولی کی طرف۔ اللہ کا ولی سارا دن بندہ ڈھونڈتا رہتا ہے، مالک فرماتا ہے تو گھوم پھر کے نا گناہگار لے کے میرے پاس آ جا، تو گناہگار کو میری بارگاہ میں بھیج دے اور میں جانو گناہگار جانے دے لانے والے کی ترقی پکی، لا کے لے کے تو آئے گا ان کو۔ اب وہ جو ولی ہے سارا دن گناہگار کو ڈھونڈتا رہتا ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ نیا اکاؤنٹ کھولے گا نا، جیسے اس کا اکاؤنٹ کھولے گا میری پرموشن پکی۔ اب محتاج کون ہوا؟ وہ تو ڈھونڈتا رہتا ہے سارا دن، اور جو گناہگار کو دیکھ کے چل تو بڑا گناہگار ہے پا جا تو سمجھ لو اس کے پلے کچھ نہیں ہے، سمجھ لو کہ اس کو کچھ پرموشن بھی اس کی نہیں ہونی بھائی پر۔ ہاں اس سے آپ سارا رزلٹ نکالیں، انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ سارا دن اور ساری رات اسی تلاش میں تو ہوا کرتے تھے کہ کوئی نیا بندہ مل جائے، اس کو دین کی بات سنا دی جائے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے گا۔ جب اللہ کی بارگاہ میں جائے گا مالک فرمائے گا اچھا میرے بندے کو میری طرف بھیجا ہے، بھیجا کس نے؟ بھیجنے والے کی ترقی پکی ہو جائے گی، وہ جانے اور مالک جانے خان۔ اس لیے میرے بھائی جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا وہ گناہگاروں سے نفرت نہیں کرتے، گناہوں سے نفرت کرتے ہیں۔ گناہگاروں سے نفرت نہ وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا وہ تو گناہگاروں کو قریب بلاتے ہیں اور بلا کے فرماتے ہیں ہاں آپ کہیں گے یار انہوں نے شوکت صاحب نے تو اپنے پاس سے بات کہہ دی کہ جناب وہ گولڑے شریف کے قریب گیا اور جناب اس کا دل دھڑکنا شروع ہو گیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں حدیث سے ثابت کر دیتا ہوں آپ۔ ایک حدیث پاک ہے، بخاری کی حدیث پاک، اس کا مفہوم ہے کہ ایک بندہ تھا گناہگار تھا بڑا، وہ کیا تھا وہ؟ اور اس حدیث پاک کو دیوبند اہل حدیث بریلوی حضرات سارے ہی اس کو کوٹ کرتے ہیں، سارے اس کو لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں۔ وہ بڑا گناہگار تھا، اس نے جب گناہ کر کر کے حد ہوگی، اس نے 199 قتل کیے تھے۔ کتنے؟ آپ نے اس حدیث کو بے شمار مرتبہ سنا ہوگا۔ اس نے 99 قتل کیے تھے۔ کتنے قتل کیے تھے؟ 1 کم 100۔
وہ چلتا 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 ایک جناب میرے جیسے عجیب سے دنیا دار کے پاس چلا گیا، جا کہنے لگا بابا جی میں 99 قتل کیتے نے تے میری بخشش دا کوئی ذریعہ ہو سکتا ہے؟ اوہ تو نے 99 اللہ تو تینوں معاف نہیں کرے گا، اوہ یہ کیا کہ تو نے کر دیا؟ انہوں نے ایسے کہ اس نے اچھا جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اس نے جناب اس کو بھی نکالا اور مار دیا، اس نے کہا جاؤ قسم کو 100 تے پورا کرو، اس نے 100 پورا کر دیا۔ جب 100 قتل ہو گیا، حدیث ہے یہ، حدیث پاک، جب 100 قتل ہو گیا اس نے سوچا اب کیا کروں، پھر وہ چلتے چلتے کسی کے پاس چلا گیا، کسی کے پاس گیا، اس نے کہا یار دیکھ میری بات سن، تیری بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے کیا بلا؟ وہ فلان جگہ پر ایک اللہ کا نیک بندہ رہتا ہے، اللہ کا ولی، اللہ کا کامل بندہ رہتا ہے، تو اس کے پاس چلا جا، وہ کوئی نہ کوئی رستہ تجھے دکھا دے گا، کوئی نہ کوئی رستہ تجھے دکھا دے گا کہ تیری بخشش ہو جائے گی۔ اس نے کہا بخشش ہو جائے گی؟ اس نے کہا تو فکر نہ کر، تو اس کے پاس چلا جا، تجھے کوئی نہ کوئی رستہ دے گا جس کی بنا پر تیری بخشش ہو جائے گی۔ اس نے کہا یہ تو بات ہی کچھ نہیں ہے۔ وہ وہاں سے چلتا ہے، ابھی گھر سے تھوڑی دور ہی نکلتا ہے کہ اچانک موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، اس کو موت آ جاتی ہے۔ جہاں سے وہ جاتا ہے نا وہاں سے تھوڑی دور ہی نکلتا ہے، ابھی چند قدم کے فاصلے پر یا تھوڑی دور ہی گیا ہوتا ہے تو موت آ جاتی ہے اس کو۔ جہاں پر جانا ہوتا ہے وہ دور ہوتا ہے، علاقہ کافی دور ہوتا ہے، ابھی گھر سے نکلتے ہیں تو موت آ جاتی ہے۔ وہاں پر جنت کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، جہنم کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں لینے والے۔ جنتی کہتے ہیں اس نے توبہ کا ارادہ کر لیا تھا، اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی، لہٰذا یہ جنت میں جائے گا۔ وہ جہنم میں کہتے ہیں اس نے تو 100 قتل کیا، یہ کیسے معاف ہو سکتا ہے، یہ تو جہنم میں جائے گا۔ فرشتے اس کیس کو لے کے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، باری تعالیٰ جنت کے فرشتے ہم ہیں، دوزخ کے فرشتے ہم ہیں، عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ یہ تو جنتی ہے، اس نے ارادہ توبہ کا کر لیا تھا اور اس حدود میں داخل ہو گیا تھا، توبہ والی حدود میں داخل ہو گیا تھا باری تعالیٰ۔ اور فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ اس نے 100 قتل کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ایسا کرو زمین کو ناپ لو، زمین کو ناپ لو، جس طرف سے زمین زیادہ ہوگی نا وہ اس کو لے جائیں۔ اچھا مجھے بتائیں اللہ پاک کو کیا ضرورت پیش ہے کہ زمین کو ناپنے کی؟ وہ کہتا ہے جو تم لے جاؤ، وہ تو بے نیاز ہے، جاؤ اس کو جنت میں لے جاؤ، ان کی کیا ضرورت تھی بول لیتے دوبارہ؟ نانا بتانا چاہتا تھا مالک کہ جو کوئی حدود میں آ جائے اس کا رتبہ اور مرتبہ کیا ہوتا ہے، جو کوئی حد میں آ جائے ہے، جو اس کے دائرے میں آ جائے اس کا مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ اسی لیے تو میرے بھی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حدود میں آ گیا نا۔ تو بات ہے جب ناپا گیا زمین کو، حالانکہ وہ گھر سے نکلا ہی تھا توبہ کے ارادے سے، وہ جو توبہ جس نے توبہ کا رستہ دکھا اس کے پاس سے نکلے تھا، وہ تو بہت لمبا فاصلہ تھا، آگے والا تو یہ قریب تھا۔ اللہ پاک نے زمین کو حکم دیا ادھر سے تو بڑھتی چلی جا، ادھر سے تو سکڑتی چلی جا۔ جب زمین ناپی تو وہ زمین جو تھوڑی سی تھی وہ ناپنے میں زیادہ ہو گئی۔ مالک نے فرمایا اصول تو یہی ہے نا، جو ناپا جو زیادہ ہے وہی لے کے جائے گا، اور جنت کے فرشتوں نے اٹھایا اس کو جنت میں لے کے چلے گئے۔ حضرت غوث الاعظم رحمت اللہ تعالی علیہ جب ولیوں کی بات آتی ہے نا تو ان کی بات خود ہی ذہن میں آ جاتی ہے، تو لے یارویں والے دانا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں یارویں والا ہے، یارویں والا مطلب یہ مطلب ایک سیپریٹ سا ایشو ہے، کسی دن اس موضوع پر گفتگو ضرور ہوگی، لیکن بہرحال میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اصل میں ایک بات کو اپنے پلے باندھ لیں، جن کو اللہ تعالی منتخب کر لے ان کی بات ہے یہ، اور جو دو نمبری کرتے ہیں، ایمانوں کو تباہ کرتے ہیں، ایمانوں کو خراب کرتے ہیں، ان کا نہ دنیا میں ٹھکانہ ہے اور نہ آخرت میں، ان کا نہ کوئی مسلک ہے نہ کوئی مذہب ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھا کریں کہ اس کی شکل آگ جیسی ہے، اس سے وہی کچھ نظر آ رہا ہے جو آگ کے اندر سے نظر آتا ہے، پھر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا کریں۔ تو بارکاہ حضرت غوث الاعظم رحمت اللہ تعالی علیہ، اچھا ان سے کچھ مانگو یا نہ مانگو، نہ یہ دینے پہ آ جاؤ تو دے دیتے ہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے حبیب علیہ السلام جب تیرے پاس کوئی مانگنے والا ہے تو خالی نہیں جانے دینا۔ حضرت غوث الاعظم رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ بازار میں گھوم رہے تھے، آپ کا جبہ مبارک جو تھا، جبہ مبارک بڑا قیمتی تھا، اس وقت کے 40,000 دینار کا تھا۔ کتنے کا؟ آج تو بابا جی 200 300 2000 3000 کے موبائل کے پیچھے گولی مار دیتے ہیں، اللہ ہدایت دے ان کو، موبائل بھی چھین لیتے ہیں اور گولیاں بھی مار دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان کو۔ یہ پیسے کی حبس ہے نا، بندے کو لگ گئی ہے، بس اس کو انسانیت کی قدر ہی نہیں ہے۔ بارکہ حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ تعالی جب بازار سے گزرے تو 40,000 کا